بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا خاص الخاص وظیفہ ازل سے ابد تک کی نعمتیں پائیں، چھوٹی سی آیت میں بڑے بڑے خزانے۔ ہر رمضان کے پہلے روزے کی صبح سے لے کر آخری روزے کی شام تک 41 دفعہ قرآن کی یہ آیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، لیکن یہ پڑھتے ہوئے ایک تصور جما کر پڑھنا ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہے، اور انک علی کل شیء قدیر کا معنی یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہر سحری اور افطاری میں جو شخص اس توجہ کے ساتھ اور اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے یہ پڑھے گا، ازل سے ابد تک کی نعمتیں پائے گا۔ اس کو اس کے پڑھنے سے اس رمضان کی ساری خیریں ملیں گی، اور جب سے امت پر رمضان فرض ہوا ہے اور اس میں جتنی خیریں نازل ہوئی تھیں وہ کھربوں اربوں خیریں اس شخص کو ملیں گی، اور ان خیروں میں جو دعاؤں کی مقبولیت نازل ہوئی اور جو قبولیت مخلوق خدا کو ملی تھی وہ اس کو ملیں گی، اور جتنے بھی صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین اور اللہ کے پسندیدہ بندوں نے خیر کی دعائیں مانگی تھیں اور شر سے بچنے کی التجا کی تھی، وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اس 41 مرتبہ پڑھی جانے والی دعا میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ جتنی بھی اب تک صالحین نے دعائیں مانگی تھیں اس میں کسی نے ولایت مانگی، کسی نے بزرگی مانگی، کسی نے اللہ سے عاشقی مانگی، کسی نے اللہ کی نبی کی محبت اور عشق مانگا، کسی نے درویشی مانگی، کسی نے قبولیت دعا مانگی، کسی نے اللہ کے نبی کا دیدار مانگا، کسی نے اللہ کا دیدار مانگا، کسی نے خاتمہ بالخیر مانگا، کسی نے جنت مانگی، کسی نے بدبختی دور کرنے کے لیے اللہ سے چاہا، کسی نے نماز مانگی، کسی نے نماز کا دھیان اور خشوع مانگا، کسی نے روزہ مانگا، کسی نے انبیاء کرام والا روزہ مانگا، کسی نے روح مانگی، کسی نے تسخیر مانگی، کسی نے کشف مانگا، کسی نے کائنات کی نگاہ مانگی، کسی نے کشف القبور مانگا، کسی نے کشف الصدور مانگا، کسی نے رزق کی وسعت مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے بیٹے مانگے، کسی نے اولاد کی تربیت مانگی، کسی نے گھر کی محبت مانگی، کسی نے زندگی کا سکون مانگا، کسی نے محبت مانگی، کسی نے پیار مانگا، کسی نے بیماری سے چھٹکارا مانگا، کسی نے دکھوں سے ازالہ چاہا، کسی نے گھر کا سکون چاہا، کسی نے ملک کا سکون چاہا، کسی نے گلیوں میں امن چاہا، کسی نے بازاروں کا سکون چاہا، کسی نے مہنگائی کا توڑ چاہا، کسی نے نیک حاکم چاہا، کسی نے پیاری نیند چاہی، کسی نے لا علاج بیماریوں کا چھٹکارا چاہا، کسی نے بیٹیوں کی شادی کی بندشوں کو ختم کرنا چاہا، کسی نے اپنی شادی چاہی، کسی نے بہن کی شادی چاہی، کسی نے کاروبار میں برکت چاہی، کسی نے بہترین سواری چاہی، کسی نے دل کی مراد چاہی، کسی نے حج بیت اللہ چاہا، کسی نے طواف چاہا، کسی نے بار بار عمرہ چاہا، کسی نے بار بار حج چاہا، کسی نے چہرے کا حسن و جمال چاہا، کسی نے ظاہر کا حسن چاہا، کسی نے باطن کا حسن چاہا، کسی نے قرضوں سے چھٹکارا چاہا، کسی نے سخاوت چاہی، کسی نے دریا دلی چاہی، کسی نے فیض چاہا، کسی نے مخلوق میں عزت چاہی، کسی نے فرشتوں کا دیدار چاہا، کسی نے نیک جنات کی دوستی چاہی، کسی نے روحوں سے استفادہ چاہا۔ ان سب کے لیے یہ 41 دفعہ کا عمل ایک انوکھا عمل ہے، بس شرط یقین ہے، توجہ ہے، دھیان ہے اور ڈوب کر کرنا ہے۔ 41 دفعہ کی تسبیح پھیرنی ہے تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو جتنا دیوانہ اور معنوں میں اللہ کی عظمت میں اور اللہ کے جلال میں اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب کر کرے گا اس کو یہ ملے گا۔ چھوٹی سی آیت میں بڑے بڑے خزانے ہیں، عطا کے لیے، شفقت کے لیے، بخشش کے لیے، رحمت کے لیے۔ مسائل ایسے جو ناممکن ہو گئے ہوں، ایسی مشکلات جو الجھ گئی ہوں، زندگی میں موت کے علاوہ کوئی سامان نظر نہ آتا ہو، یہ آیت بہت کمال کی چیز ہے۔ رمضان المبارک کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں، جس کی صبح و شام قبولیت، جس کا پل پل قبولیت، رمضان کے سخت گرمی کے روزے قبولیت کو
اور مقبول کر دیتے ہیں۔ جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ آیت اگر آپ کو کہیں نہ ملے تو انمول خزانے کے اندر یہ آیت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر موجود ہے۔ آپ دیکھ کر پڑھیں یا یاد کر لیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس چھوٹی سی آیت کے اندر بڑے بڑے خزانے ہیں۔ جو شخص رمضان المبارک میں اس کو 100 لاکھ 200 لاکھ 300 لاکھ 400 لاکھ 500 لاکھ پڑھ لے تو اسے وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہیں ہوگا، وہ حاصل کرے گا جو کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ رزق، برکت، خزانے، قوت، طاقت، عظمت، فراخی، بندشوں کا توڑ، مسائل کا حل، مشکلات سے دوری، زندگی کی خوشیاں، نسلوں کی خوشیاں، اولاد کی خوشیاں، رزق کی خوشیاں، سب کچھ اسے ملے گا۔ جنات، انسان، اولیاء اور صالحین کا آزمودہ عمل ہے۔ قارئین، اس رمضان کی ساعتوں میں ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ قرآن پاک کی ایک طاقتور آیت کا حصہ ہے، اور آیت کی خود تاثیر بھی یہی ہے۔ جتنے قرضے، گھریلو بندشیں ہوں، اس کو توڑنے میں اس سے طاقتور چیز مجھے نہیں ملی۔ میری طرف سے رمضان المبارک میں ایک سعید اور بابرکت تحفہ ہے۔ رمضان میں ایک فرض عمل کا ثواب 70 فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل عمل کا ثواب ایک فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں خاص طور پر کسی خاص ذکر کا افضل ہونا متعین نہیں۔ البتہ حدیث شریف میں ہے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرو گے، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 جنت کی طلب، نمبر 2 جہنم سے پناہ۔ یعنی یہ کلمات کثرت سے پڑھیں: لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی فضیلت عام دینوں میں بھی ثابت ہے۔ احادیث میں کلمہ طیبہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے، اور اعمال نامہ میں استغفار کی کثرت کو خوشخبری اور بشارت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفار کی بھی کثرت کریں، اور مجھ عاجز کو ضرور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اس آیت کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔